السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ التغابن، آیات مقدسہ 2، 3 اور 4 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں سورۃ التغابن کا کچھ تعارف ہوا کہ تغابن کا لفظی معنی ہے ہار جیت کا دن، جس میں شکست، جس میں فتح دونوں ہیں، اور اللہ رب العزت واضح فرما دیتے ہیں کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ دنیا میں جب سچی جماعتوں کا مقابلہ ہوتا ہے جھوٹوں کے ساتھ اور حزب اللہ سچی جماعتیں غالب آتی ہیں تو قومیں آزاد ہوتی ہیں، غلامی سے آزادی ملتی ہے ان کو، انسانی حقوق قائم ہوتے ہیں، سارے انسان آپس میں برابر ہیں، عدل کا نظام قائم ہوتا ہے، سیاسی اور معاشی عدل آتا ہے، انسانی اقدار قائم ہوتی ہیں، جنت کا ماحول بنتا ہے، دنیا جنت بن جاتی ہے۔ یہ ہے سچی جماعت کا غلبہ، ان کی جیت، اور جھوٹی جماعتیں ہارتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ جب تک یہ جھوٹی جماعتیں دنیا کے اندر اپنے ظلم کے نظام کے ذریعے سے غالب ہوتی ہیں، یہ انسانوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، مخصوص طبقہ، مخصوص مافیا وہ عیاشی کرتا ہے اور عوام غریب ہو جاتی ہے، محکوم ہو جاتی ہے، غلامی کی زندگی بسر کرتی ہے، حشرات الارض کی طرح زندگی بسر کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر سچی جماعتیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور ان کے آگے خلفاء، یہ سب وہ سچی جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو غالب کیا اور کفار، مشرکین، منافقین کو شکست دی، ہر دور کے غداروں کو، ایجنٹوں کو شکست دی۔ یہ دن دنیا میں بھی ہے، اور پھر اللہ اس کا تعارف آگے کروا رہے ہیں کہ آخرت میں بھی آئے گا۔ یہ بڑے بڑے آج کے فرعون، حامان، شداد، نمرود، ابو جہل، کیسر و کسریٰ، آج کے یہ امریکہ، یہ یورپ، اتحادی بلاک ان کے، اور جتنے ایجنٹ ہیں، اعلی کار ہیں، یہ سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ آگے جا کے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں تو اپنی تسبیح، تحمید کے لیے ہمیں پابند کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے دلائل سے بات کی کہ جب زمین اور آسمان میرے ہیں، میں نے پیدا کیا ہے، جو کچھ ان کے اندر ہے وہ میرا ہے، اور اس تمام تر اللہ کا، اور بادشاہت بھی اللہ کی، لہ الملک، اسی کا راج ہے، وہی شہنشاہ مطلق ہے، عال نال ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر بتائیے کس کی تسبیح پڑھنی ہے، کس کی تحمید و تقدیس بیان کرنی ہے، کس کے نعرے لگانے ہیں؟ ہم ذاتی جو خدا ہم نے انفرادی بنائے ہوئے ہیں اپنے مفادات کے لیے، ان کے نعرے لگاؤ گے؟ لگائیے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ انسانوں کے اندر دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ یہ ساری گفتگو جو تمہید باندھی، اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں آگے دیکھیے ہوا کیا، هو الذی خلقکم، اللہ رب العزت تو ذات اقدس وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، آسمان اس کے، زمین اس کے، وہی آل نال، وہی علی کل شیء قدیر، تو اور اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن فمنکم کافر، پس تم میں سے ایک گروہ کافر ہو گیا، ومنکم مومن، اور دوسرا تو گروہ تم میں سے مومن بن گیا۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیے مختصر، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان میں اللہ نے ارادہ اختیار بھی رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم بتا دیا، یہ درست راستہ ہے، یہ کجی اور ٹیڑھا راستہ ہے، کفر، شرک اور نفاق کا راستہ ہے، یہ بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا، اور اس پر عملی نظام بھی قائم کر دیے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے ذریعے سے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کفر کو اختیار کیا، اس پر جماعتیں بنائی، شرک کو اختیار کر لیا، نفاق کو، تو یہ اپنے ارادے سے انہوں نے اختیار کیا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں۔ اللہ رب العزت نے تو کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اس کی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور اس کی فطرت اسلام ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور فطرت تو فطرت سلیمہ ہے۔ اس سارے اللہ کے ارشادات کے بعد، رہنمائی کے بعد، انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے بعد، پھر بھی تم نے کیا کیا؟ کافر ہو گئے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ کیجئے، اللہ یہ کر تو سکتے ہیں، ان کافروں کو کفر سے روک دیں، ان ظالموں کو، مشرکین کو، منافقین کی سازشوں سے ان کا وہ سوچ ضبط کر لیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں نا جو تم کرتے، لیکن اللہ ایسے نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار اور ارادے کا مالک بنایا ہے، اور اسی پہ چھوڑ دیا، اور انسانوں کو صراط مستقیم بتا دیا، غلط راستہ، ٹیڑھا راستہ، کفر، شرک، نفاق کا بتا دیا، اور پھر چھوڑ دیا اوپر، کرو جو کرنا ہے۔ اسی کو تو انسان کہتے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، سبحان اللہ۔ سنیے، پھر دوبارہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ حق کے بارے میں پیچھے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، یہاں دو جملے ذہن میں رکھیے۔ حق کا مطلب ہے، حق کا لفظی معنی ثابت کرنا ہوتا ہے، سچا، یعنی اللہ نے آسمانوں زمینوں کی جو پیدائش ہے یہ بڑے اعلیٰ مقاصد کے لیے کی ہے، ان مقاصد کو پیش نظر رکھو اور اللہ کی پہچان پیدا کرو۔ وصورکم، اور پھر تمہیں اے انسان تم ذرا غور کرو، تمہیں اللہ نے صورت دی، فاحسن صورکم، بہت خوبصورت شکل دے دی۔ اور بھی تو جانور ہے، حیوانات ہیں، ہزاروں قسم کی نسل کے، لیکن اللہ نے انسان کو جو صورت دی، سمجھ دی، ارادہ اور اختیار دیا،
یہ انسان باقاعدہ ایک جنس ہے۔ بعض لوگ یہ جو سائنسدان کہتے ہیں، اور اب ان کی سائنس بھی ثابت ہو گئی کہ یہ انسان کوئی حیوان کی آگے ترقی یافتہ شکل ہے، نہیں، حیوان از خود جنس، انسان از خود جنس ہے ایک۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہر مخلوقات کے اندر دوسری مخلوقات کی بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن جب اس کا جائزہ لیں گے تو اس کی اپنی ایک نوع ہے، اس کے نوعی تقاضے ہیں انسان کے، اور اس پر مستقل وہ اللہ رب العزت کی رہنمائی موجود ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ جو تم بڑے بڑے دعوے کرتے ہو ظلم کے نظام قائم کر کے، مافیاز، اے مشرکو، منافقو، کفار، جانا اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر اور سوچو، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ جو کچھ، یہ معموم کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین، اللہ کو پتہ ہے۔ ان کو پتہ ہے ظالم حکمرانوں کو، ان کو تو اپنا آپ کا نہیں پتہ۔ ان ظالموں کو تو صرف ظلم کرنے کا پتہ ہے بس، اللہ جانتے ہیں سب کچھ۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، سنیے، اللہ کہتے ہیں اللہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ، اور اللہ جاننے والے ہیں، بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کو، تمہارے دلوں کے راز، کیا سوچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اللہ جانتے ہیں۔ جتنا بھی ظلم تم نے کیا، لوگوں کو غلام بنایا، ان کے حقوق چھینے، انسانیت کی تذلیل کی، تمہارا کیا خیال ہے اللہ جانتے نہیں ہیں؟ سب کچھ جانتے ہیں اللہ۔ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو ترتیب و تشکیل ہے وہ دنیا کے اندر ان جھوٹوں کو ہارنا، ان کو شکست دینا، جو ان کی قسمت میں ہارنا، یاد رکھیے یہ سچی جماعت کے ذریعے سے ہے، حزب اللہ کے ذریعے سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔